تحریک لبیک پاکستان کسی پرتشدد مظاہرے میں شریک نہیں ہوگی، کوئی دھرنا وغیرہ نہیں دے گی۔ کالعدم قرار دینے والا مسئلہ جو تھا اسے واپس لیا جائے گا۔ جن کے بارے میں نے 2 دن پہلے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو حکومت ڈسمس، وزیر اعظم صاحب ان کو ڈسمس کر دیں، معاملہ صحیح ہو جائے۔ کچھ لوگ اندر بیٹھتے اس لیے ہیں تاکہ وہ معاملہ خراب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ اچھی خبر سننے کو ملی ہے۔ 2 دن پہلے 3 دن پہلے تک جو حالات بہت کشیدہ تھے اور سارے معاملات رینجر کے سپرد کر دیے گئے تھے اور لگتا تھا کہ آپریشن اب شروع ہوا 3-4 دن اسی میں گزرے پریشانی میں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر الحمدللہ۔ پہلے علماء کی ایک کمیٹی میدان میں آئی جس میں جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر الوری صاحب تھے، میاں عبدالخالق صاحب آف برچونڈی شریف تھے، پیر خالص سلطان صاحب آف سلطان باہو علیہ الرحمہ تھے، میاں پیر سید محمد امین صاحب آف مانکی شریف تھے، سید ضیاء النور صاحب تھے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے، میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب تھے، ثروت اعجاز قادری صاحب تھے، صاحبزادہ حامد رضا سیال کوٹی جو کشمیر کے وزیر ہیں وہ تھے، حبیب عرفانی صاحب تھے، سیال شریف سے صاحبزادہ صاحب تھے، ظفر صاحب تھے شاید، اسی طرح کچھ اور افراد بھی تھے جن کے نام اس وقت میرے پاس نہیں ہیں۔ یہ حضرات پہلے صدر صاحب سے ملے، صدر پاکستان صدر عارف علوی صاحب سے، پھر ان کی ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں، وزیر اعظم سے بنی گالہ میں وزیر اعظم سے ہوئی، اور اس ملاقات میں انہوں نے سب نے الحمدللہ، میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں ان سب کو، ان سب نے ہی جو بلائے گئے تھے انہوں نے مذاکرات کے حق میں زور دیا کہ ملنا چاہیے، معاملات بیٹھ کے طے کرنے چاہیے اور طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس دوران آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ کچھ وزیر جو تھے روزانہ طاقت کے استعمال کی دھمکی دے رہے تھے، جس میں فواد چودھری اور شیخ رشید بطور خاص، اور ایک مشیر صاحب بھی جو نام نہاد مشیر ہیں وہ بھی تھے اس میں طاقت کے استعمال کے حق میں، اور بھی کچھ ہوں گے۔ ریاست کی ریٹ چیلنج ہو گئی ہے اور ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنی۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ 2 وزیروں کو آپ ڈسمس کر دیں، ان لبیک والوں کی منت سماجت ہم کر لیں گے کہ آپ واپس آ جائیں، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے معاملات خراب کیے ہوئے تھے۔ اچھا الحمدللہ ان علماء نے بیٹھ کے جو گفتگو ان کے ساتھ ہوئی، اب وہ اس وقت تو میں عرض نہیں کرنا چاہتا، میری تو بات رات الحمدللہ ہوئی ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب سے بھی، اور پیر آف مانکی شریف میاں پیر محمد امین صاحب سے بھی، اور بھی کچھ احباب سے، بہت سارے میرے محبت والے وہاں موجود تھے ملاقات میں۔ ان سے گارنٹی مانگی گئی، کس بات کی وہ بھی عرض کروں گا پھر آنے والی ویڈیو میں۔ اچھا اس دوران ہی مفتی منیب الرحمان صاحب نے کراچی میں پریس کانفرنس کی، جس میں ان کے ساتھ دیگر جماعتوں کے رہنما بھی موجود تھے، اور انہوں نے بھی اپیل کی حکومت سے، مقتدر حلقوں سے، کہ آپریشن سے گریز کیا جائے اور ہمیں ایک موقع دیا جائے تاکہ ہم معاملات حل کروانے کی کوشش کریں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس پریس کانفرنس کے بعد فوری طور پہ ان کو کراچی سے اسلام آباد بلا لیا گیا، اور ان کے ساتھ مولانا بشیر فاروقی صاحب سیلانی ٹرسٹ والے، اور عقیل کریم ڈیڈی صاحب ایک تاجر بزنس مین مشہور و معروف، یہ 3 افراد، ان کی ملاقات چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ہوئی، اور باجوہ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں، ہم بھی کسی صورت بھی آپریشن نہیں چاہتے، طاقت کا استعمال نہیں چاہتے،
آپ اپنا کردار استعمال کر کے کوئی صلح صفائی کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ وزیر اعظم اس سے بھی اس کمیٹی کو اوکے کر دیا گیا مفتی منیب الرحمان صاحب کی، اور ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب اور وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب، ان 3 افراد پہ مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گئی جو ان سے بات کرے گی۔ انہوں نے رات پہلے آپس میں بات چیت کی، اور پھر سعد رضوی صاحب کے ساتھ بھی مفتی منیب الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی جو بڑی طویل ہوئی، کافی دیر تک سارے معاملات پہ غور و خوض ہوا۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور مجھے امید تھی، میں نے پہلے بھی تجویز دی تھی، کاش یہ 8-10 دن پہلے کر لیا جاتا۔ کسی نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ کچھ علماء سے جو قریب ہیں ان کاموں کے، ان سے رابطہ کر کے ان سے کچھ نہ کچھ رہنمائی لیں۔ اگر مجھ سے پہلے پوچھا جاتا تو میں بھی شاید ان کو مفتی منیب الرحمان صاحب کا نام دیتا، اس لیے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب نے الیکشن میں مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی میں ان کی بھرپور حمایت کی، ساتھ دیا، اور ابھی تک حالانکہ وہ ٹی ایل پی کے کوئی کارکن نہیں ہیں، کوئی لیڈر نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس مسلک کا ایک بڑا ہونے کے ناطے، مفتی اعظم ہیں اہل سنت و جماعت کے، پاکستان کے مفتی اعظم ہونے کے ناطے انہوں نے ان کی سرپرستی فرمائی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں لبیک والوں کا بھی ایک سافٹ کارنر ہے، اور مجھے پتہ تھا کہ وہ کس کی بات مانیں گے کس کی نہیں مانیں گے۔ اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوئی، معاملات طے ہو گئے، اور آج ابھی جو خبر اس وقت جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو مفتی منیب الرحمان صاحب وزیر آباد میں میرا خیال پہنچ گیا ہوں گے، اور مفتی صاحب ان کو جا کے جو معاہدہ ہوا ہے ان کو نوجوانوں کو کہیں گے کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں تاکہ اس معاہدے کی پاسداری کی جائے۔ ایک پریس کانفرنس میں مفتی صاحب نے اعلان کیا، وہ پریس کانفرنس سارے الیکٹرانک میڈیا پہ چلی، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، اور یہ طے ہوا کہ ابھی معاہدے کے جو مختلف نکات ہیں ان کو خفیہ رکھا جائے گا، اعلان نہیں کیا گیا کیا معاہدہ ہوا۔ اس کانفرنس میں صحافیوں کو سوال کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہ پھیلے نہ، اسے سمیٹ لیا جائے۔ اگر سوالات کی اجازت دی گئی تو غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، اور مختلف اپنی اپنی مرضی کی خبریں لگا کے الیکٹرانک میڈیا جو ہے، الیکٹرانک میڈیا میں ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے لبرل، خونی لبرل، وہ کسی آنٹی کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے یا کسی لبرل کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے، اور دینی لوگوں کے خلاف بے شک خون کی ہولی کھیلی جائے خوش ہوتے۔ دینی لوگوں سے مذاکرات پہ وہ بڑے پریشان ہوئے، اور اب جو صورتحال بنی ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، اس پہ بھی ان کو بڑی پریشانی ہے، اور وہ اپنے اپنے چینلوں پہ اس کو اٹھا رہے ہیں کہ جن کو کل تک دہشت گرد کہا جا رہا تھا، کل تک جن کو کالعدم کہا گیا، جن کے انڈیا سے تعلقات جوڑے گئے تھے، ان سے مذاکرات کیوں کیے گئے ہیں، ان کو زندہ کیوں جانے دیا جا رہا ہے، اس طرح کی بکواسات جو ہیں کچھ صحافی ٹی وی پہ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ یہ پاکستان کے محبت کرنے والے نہیں، پاکستان کا ہر محبت کرنے والا شخص جو ہے وہ دل سے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ کرے یہ جلد سے جلد معاملہ جو ہے نپٹ جائے۔ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، اس قوم سے محبت کرنے والے ہیں، اپنی فوج سے محبت کرنے والے ہیں، اس وطن سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ وہ ان کا خون ہوگا تو ہمیں تکلیف ہوگی، دوسری طرف سے کسی ایک سپاہی کا بھی خون گرے گا تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے بہت اچھا کیا، اپنی پریس کانفرنس میں گفتگو کا آغاز ہی انہوں نے جو شہداء ہیں آرمی کے اس مسئلے میں تو اللہ کا شکر ہے نہیں، وہ جو ملک کی سرحدوں پہ شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے، اور یہاں جو دھرنے میں پولیس والے شہید ہوئے ہیں ان کے لیے، اور جو لبیک والے کو شہید ہوئے ان کے لیے، مفتی صاحب نے دونوں کے لیے دعا فرمائی۔
اور یہ فرمایا کہ دونوں ہی ہمارے ہیں، کسی طرف سے بھی اگر کوئی خونی نقصان ہو، جانی نقصان ہو تو ہم اس کی تکلیف ہم سب کو ہے، ہم سب جس طرح فوج اور پولیس محافظ ہے اسی طرح ہم بھی محافظ ہیں، ہماری بھی ذمہ داری جس طرح ان کی ذمہ داری۔ انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی۔ کچھ معاملات جو ہیں جو ٹی وی چینلوں پہ چل رہے ہیں، خفیہ معاہدے کے جو نکات بعض نے باخبر ذرائع نے آؤٹ کیے ہیں، ان میں سے چند ایک سن لیں، پھر انشاءاللہ ایک آدھے دن بعد باقی بہت ساری باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں، میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ایک تو یہ ہوا کہ سعد رضوی صاحب اور ان کے کچھ ساتھی وہ جن پہ سنگین مقدمات ہیں، وہ عدالتوں کے ذریعے ہی رہا کیے جائیں گے۔ ان کے مقدمات عدالتوں سے جب فیصلہ ہوگا تو ان کی رہائی عمل میں آئے گی۔ دوسرا یہ ہوا کہ فرانسیسی سفیر والا جو مطالبہ تھا لبیک والے اس مطالبے سے دستبردار ہو جائیں گے اور آئندہ کسی احتجاج میں، کسی مظاہرے میں یہ مطالبہ بھی نہیں رکھیں گے۔ تیسرا یہ کہ آئندہ تحریک لبیک پاکستان کسی پرتشدد مظاہرے میں شریک نہیں ہوگی، کوئی دھرنا وغیرہ نہیں دے گی، اس طرح روڈ بلاک نہیں کرے گی۔ اور چوتھا یہ ہوا کہ کالعدم قرار دینے والا مسئلہ جو تھا اسے واپس لیا جائے گا اور تحریک لبیک کو پوری اجازت دی جائے گی کہ وہ بھی باقی سیاسی جماعتوں کی طرح اپنا سیاسی ورک کرے، اپنی تنظیم کو منظم کرے اور انتخابی میدان میں دوسری جماعتوں کا مقابلہ کر کے اپنے منشور پہ عمل درآمد کروانے کے لیے جو جد و جہد ہو سکتی ہے وہ کرے۔ دھرنے کے جو شرکاء ہیں تقریباً آج 10 دن ہو گئے، جمعہ والے دن سے، گزشتہ جمعہ سے وہ نکلے ہوئے ہیں، آج اتوار ہے، 10 دن سے وہ سڑکوں پہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جو مطالبات کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، کچھ تقریریں کر رہے تھے، کچھ اپنے جلوسوں کی حفاظت کر رہے تھے، ان شرکاء کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، یہ بھی معاملہ طے ہو گیا۔ اور دھرنے کے شرکاء جو ہیں آج رات وہ رستہ کھول دیں گے، اور اس معاہدے میں جو گارنٹر ہیں وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، جو گارنٹر کا کردار ادا کریں گے۔ آج کے مذاکرات میں ادھر سے شاہ محمود قریشی صاحب، سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب اور علی محمد خان صاحب تھے، اور ادھر سے مفتی منیب الرحمان صاحب اور ان کے ساتھ کوئی مفتی عمیر صاحب تھے اور عباس فیضی صاحب تھے، اور شاید مولانا بشیر فاروقی صاحب بھی اندر ہوں مذاکرات میں، یا ویسے وہ ساتھ تشریف تو لائے تھے، کل چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ملاقات میں وہ موجود تھے۔ تو میں بھی اور آپ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے آج رات یہ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو آ جائیں، جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کریں، اور وہ لوگ جو خون خرابہ چاہ رہے تھے، ویسے میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا جمعیت علماء پاکستان کے اجلاس کے بعد کہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے، اس میں 2 افراد کا جو 3 افراد کا کردار ہے، بلکہ اب میں 4 کہہ دوں تو بجا ہوگا۔ ایک تو وزیر اعظم پاکستان، دوسرا چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، تیسرا صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب، اور چوتھا مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، اور 5واں جتنے بھی علماء ان کے ساتھ تھے، جو علماء کی کمیٹی پہلے آئے تھے ملاقات کی جنہوں نے رستہ ہموار کیا یہ مذاکرات کا، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہر ایک بندے نے مخلصانہ کوشش کی کہ کسی طرح یہ کام جو ہے یہ ٹل جائے۔ اللہ کا شکر ہے ٹل گیا۔ ہاں، جن کے بارے میں نے 2 دن پہلے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو حکومت ڈسمس، وزیر اعظم صاحب ان کو ڈسمس کر دیں، معاملہ صحیح ہو جائے گا، آپ نے کل دیکھ لیا کہ ان کو اجلاس سے اٹھانے کا بھی مطالبہ کر دیا گیا، اور آپ نے بھی ان کو معاملات سے باہر رکھا، وزیر داخلہ کو بھی اور وزیر اطلاعات فواد کو بھی باہر رکھا، تو معاملہ حل ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ کچھ لوگ اندر بیٹھتے اس لیے ہیں تاکہ وہ معاملہ خراب کریں، معاملہ حل کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے، معاملہ حل نہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ایسی میٹنگوں میں، ایسے مذاکرات میں۔ تو الحمدللہ
اس وقت تو میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا، انشاءاللہ ایک دو دنوں میں اس کے نتائج سامنے آ لیں تو باقی پھر باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آج میں یہی کہہ رہا ہوں، جس نے بھی اس دھرنے کو اٹھانے میں، ان کے مطالبات تسلیم کرنے میں، معاملات حل کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے، خصوصاً مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کراچی سے اس علالت کے باوجود، اتنی عمر کے باوجود تشریف لائے اور انہوں نے اپنا اثر رسوخ، اپنا تجربہ، اپنی بصیرت کا استعمال کیا اور دونوں فریقوں کو ٹھنڈا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اب میں دھرنے والوں سے بھی کہہ رہا ہوں، ابھی جب وہ میری آواز جائے گی ان تک تو ابھی کچھ لوگ سڑکوں پہ شاید ہوں یا وہاں ہوں، ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ باقی ساری باتیں چھوڑ دیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، صرف مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ بھی کہیں جی حضرت صاحب آپ فرما رہے ہیں، ہم آپ کے کہنے پہ اٹھ کے جا رہے ہیں، اس سے آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کے بڑوں کی بھی قدر ہوگی، لوگ کہیں گے کہ یہ اہل سنت و جماعت جو ہیں یہ اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے کہے ہوئے کی لاج رکھتے ہیں۔ تو دھرنے والے جتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے ہیں، نوجوان ہیں، ان سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب جب آ جائیں تو اس کے بعد پھر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بات ختم ہو گئی۔ آپ کہیں جی آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ اللہ تعالیٰ کرے یہ کام خیر و عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے اور ہمارا یہ ملک جو ہے یہ ایسے واقعات کا متحمل نہیں ہے۔ اللہ کرے یہاں امن ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، تمام جتنے بھی لوگ یہاں رہ رہے ہیں ان کو برابر مواقع دیے جائیں تاکہ وہ اپنا کردار جو ادا کرنا چاہتے ہیں ملک کی بقا کے لیے۔ کسی کا منشور جو ہے وہ لبرل ہے، کوئی سیکولر ہے، کوئی دینی آدمی اپنا دین والا ایجنڈا لے کے میدان میں ہیں، تو ان سب کو برابر مواقع دیں۔ ایسا نہ کریں کہ جو دین کا نام لے رہے ہیں ان کے ساتھ دشمنی رکھیں، ان کے رستوں میں رکاوٹیں کھڑی کریں، میڈیا ان کو کوریج نہ دے اور میڈیا ان سے چوتھے درجے کی شہری کا سلوک بھی نہ کرے، تو یہ ناقابل قبول ہے۔ آپ اور ہم سب مل کے کوشش کریں، یہ ملک ہمارا ہے اور ہم سب نے اس کی حفاظت کرنی۔